بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے ہی قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ البتہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت العلم میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں عبادت کیا کرتے تھے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں ہی جاتے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ پھر اسرائیل میں بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقہ میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین میں چلے گئے۔ جب داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ کی نصرت سے خلیل سے پتھر مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور کو سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دیے تھے۔ 961 سے قبل مسیح سے 922 سال کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصیٰ اور اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ 586 سے قبل مسیح کے یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بابل لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح کے اسکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 1965 سے قبل مسیح بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی وجہ سے جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ ہادریانہ نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس میں آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلام کی طرح بیچ کر شہر سے بدر کر دیا اور ان کا واپس آنا بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کی عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی، مگر انہوں نے مسجد الاقصیٰ میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد حکومت آئی جس نے 636 عیسوی کے مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیا ممبر قرار دے دیا۔ بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر 639 عیسوی میں اسی جگہ پر شروع کروائی جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر جس میں اردن بھی شامل تھا مسلمانوں کی حکومت رہی، بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں جس میں صلیبیوں یعنی عیسائیوں سے جنگیں ہوئی۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے اب باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ تاریخ کے متعلق یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی انہوں نے قتل کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان کے کسی ساتھی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ خلق خدا ہوں، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔